کرتا ہے. سر یہ بتائیے گا کہ جو 60-65 سال کی خواتین ہیں، اگر کسی کو ڈائبٹیز بھی ہے، کوئی اور بیماری بھی ہے، کچھ مسل کے ایشوز ہیں، کوئی لیگمنٹس کے ایشوز ہیں، وہ پین کلرز لے رہی ہیں، جنرلی ہم دیکھتے ہیں بونز ویک ہوتی ہیں، درد ہو تو وہ جنرلی اوور کاؤنٹر پین کلرز استعمال کرتی ہیں. پھر ہم کچھ کیسز میں دیکھتے ہیں کہ فوراً سے وزن بڑھ جاتا ہے، جسم پھول جاتا ہے، پیر سوج جاتے ہیں، پھر کہا بھی جاتا ہے کہ آپ تھائرائڈ ٹیسٹ کروا لیں. کیا میں درست سمجھ رہا ہوں ایسے کیس میں بھی ریزن ایک ہو سکتا ہے ہائپوتھائرائڈزم؟ جی بالکل بالکل ایسے ہو سکتا ہے. اور اب صرف یہ ہے کہ یہ سمٹمز جو ہیں اب یہ نان اسپیسیفک سمٹمز ہیں. یعنی اگر فرض کریں اگر آپ کو وائٹامن ڈی کی کمی ہے تو بھی وہ ممک ہے، اس سے موٹاپا بھی ہو سکتا ہے، اس میں بھی جوڑوں میں درد ہو سکتا ہے، آپ کی نیند ڈسٹرب ہو سکتی ہے، آپ کو شوگر کو ہونے کا امکان بڑھ سکتا ہے. تو کافی سارے سمٹمز ایسے ہیں، کافی ساری بیماریاں ایسے ہیں جن کے سمٹمز ملتے جلتے ہیں. وائٹامن ڈی کی کمی، زنک کی کمی ہوگی، ہائپوتھائرائڈزم ہو گیا، تو وہ آپ یوں کہہ رہے ہیں کہ آپ ان کو بالکل علیحدہ کر لیں سمٹمز کے حوالے سے، تو وہ ممکن نہیں ہے. ٹیسٹنگ اسی لیے ہی کرنی ہے اور ڈائگنوسس اس لیے کرنی ہے کہ اگر اس کو ایسے سمجھ لیں سر کہ اگر کوئی ایسی خاتون، میں اس لیے زیادہ اسپیسیفائی کر رہا ہوں کیونکہ آپ نے بھی انیشلی کہا کہ زیادہ خواتین میں ایشوز ہوتے ہیں بیکاز ظاہر ہے ویٹ بلڈ لاس کی وجہ سے بھی. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم جو آپ نے بات کی نا زنک کی، آپ نے سیلینم کی بات کی، آپ نے آئرن کی بات کی، تو اس کا مطلب یہ ہوا سر کہ اگر جنرلی باڈی میں کوئی چینج آئے، آپ کو تھکاوٹ محسوس ہو، نیند کی کمی ہو، ڈپریشن ہو، ویٹ لاس نہ ہو رہا ہو، تو پھر آپ مائکرو نیوٹرینٹ ٹیسٹ کرا لیں. اس میں سے پھر تھائرائڈ کا ٹیسٹ نہیں ہے، اس میں پھر ساری ڈیفیشنسیز آ جائیں گی. ایسا ہی ہے؟ جی بالکل. مائکرو نیوٹرینٹس چونکہ اب ہماری خوراک جو ہے وہ پروسیس فوڈ ہم زیادہ کھاتے ہیں، اب فاسٹ فوڈ زیادہ کھایا جاتا ہے، اور وہ جو ہول فوڈس ہیں وہ کم کھائے جاتے ہیں. جو کھانا آپ کی پیکنگ میں آتا ہے، بے شک کوئی برانڈڈ انٹرنیشنل کمپنی ہو، ہم اکثر یہ سمجھتے ہیں شاید میکڈونلڈس کی بہت اچھی کوالٹی ہے، یا ہم کوئی بڑی چین ہوگی باہر کی تو ہمیں یہ تسلی ہوگی کہ یہ امریکن چین ہے. مگر پروسیس فوڈ آل اوور دا ورلڈ، اس میں جو نیوٹریشن ہے اس کی کمی، اس میں ایشوز ہیں. اور اکثر اوقات ہم دیکھتے ہیں، بلکہ ایون جسٹ ریسنٹلی میرا ایک پیشنٹ تھا، ڈاکٹر ہی تھا بلکہ ڈرمٹ کا، اور اس کے جب ہم نے ٹیسٹ کیے تو سیویئر فولک ایسڈ کی ڈیفیشنسی تھی. ایک دوسرے پیشنٹ تھے، وہ بھی اتفاق سے ڈرمٹ سے تھے، ان کی سیویئر میگنیشیم کی ڈیفیشنسی تھی. تو میرے خیال میں جب تک ہم ٹیسٹ نہیں کرتے، اگر ہم اسیوم کرتے ہیں تو اب میں ویسٹرن پیشنٹس کی بات کروں، وہ بھی بلکہ اسکینڈینیویا میں جہاں پر سب سے اچھا ہیلتھ کیئر سسٹم ہے، تو اگر ہم اسیوم یہ کریں کہ نہیں یہ اس کی تو ضرورت نہیں چیک کرنے کی، یا یہ تو ویسے دکھنے میں ہیلتھی لگتا ہے، تو ایسا نہیں ہے. ہمیں چیک کریں گے، ہمیں پتہ چلے گا، اور اس کے مطابق پھر ہم سمٹم تو ایسا آنا چاہیے، ایک ایسا سمٹم تو آنا چاہیے جس کے بعد ہم سوچیں کہ ہم ٹیسٹ کریں. ابھی 2 کیسز آپ نے جو اس وقت شیئر کیے، میں ضرور چاہوں گا کہ بتائیے گا کہ ایسا کیا ہوا کہ آپ نے ڈیسائیڈ کیا کہ یہ ٹیسٹ کرانا چاہیے. آئرن کی کمی، میگنیشیم کی کمی، ایسا کون سا پہلا سمٹم ہوتا ہے، کامن سمٹم ہوتا ہے جس کے بعد آپ یہ سوچتے ہیں کہ نو ایک ٹیسٹ بہت ضروری ہو گیا؟ نہیں، وہ ویری کرتا ہے. اب یہ جو ڈاکٹر صاحب ہیں کہ میں نے یہ تھی، وہ بیسکلی میرے پاس آئے تھے ہیئر لاس کی وجہ سے. ٹھیک ہے، تو ہیئر لاس ہائپوتھائرائڈزم کے ساتھ آپ کا ہیئر لاس بھی ہو سکتا ہے. تو ان کی میں نے جو انویسٹیگیشن کی تھی، دیٹ واز پیورلی فار ہیئر لاس. اب کچھ عورتیں ہیں، ان کو عورتیں یا مرد بھی ہیں، جس کو سزا ہے، یہ مرد تھے، میل ڈاکٹر تھے. تو اب اگر کسی عورت کو ہیئر لاس ہو رہا ہے، وہ بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے. اگر فرض کریں جسٹ وزن نہیں کم ہو رہا تو وہ بھی کافی ایک وجہ ہے. اگر بہت زیادہ تھکن ہے تو بھی آپ اس میں ہائپوتھائرائڈزم کو سسپیکٹ کر سکتے ہیں. اور ہائپوتھائرائڈزم کے ساتھ جیسے میں نے کہا کچھ ڈیفیشنسیز ہیں. اب وہ ڈیفیشنسی سیپریٹلی وہ بھی جو ہے انہیں علامات کے ساتھ پریزنٹ کر سکتی ہیں. تو میڈیسن از ناٹ لائک دیٹ کہ ایک باڈی کا جو ہے نا ایک آرگن جو ہے وہ بالکل باقی چیزوں سے الگ ہے، وہ سب کچھ انٹر لنکڈ ہے، ایک ہی باڈی کے اندر اندر سارا کچھ ہو رہا ہے. تو اگر آپ کو فرض کریں زنک کی ڈیفیشنسی، اس سے آپ کو تھائرائڈ کا بھی ایشو آ سکتا ہے. زنک کی ڈیفیشنسی سے آپ کے بال بھی جھڑ سکتے ہیں. اگر آپ کو آئرن کی کمی ہے، آئرن کی کمی سے آپ کو تھائرائڈ کا ایشو آ سکتا ہے، لیکن آئرن کی کمی سے آپ کے بال بھی جھڑ سکتے ہیں. اب ہائپوتھائرائڈزم کی وجہ سے آپ کے بال جھڑ سکتے ہیں، اور ایون ہائپر تھائرائڈزم کی وجہ سے، یعنی اگر آپ کی تھائرائڈ پروڈکشن زیادہ ہے، اس سے بھی بال جھڑ سکتے ہیں. سو
کوئی بھی اگر باڈی میں امبیلنس ہوتی ہے تو اس کے کافی سارے اثرات ہوتے ہیں. تو یو کانٹ آپ ان کو آئسولیٹ کے فلی کر سکتے. تو ڈاکٹر کو ہمارے کچھ کویشچنرز ہوتے ہیں جو بہت اسپیسیفک ہوتے ہیں, اور ہم تقریباً جب پیشنٹس کو دیکھتے ہیں تو تقریباً 15 پیجز کا کویشچنر جو ہے نا وہ پیش کرتے ہیں, تاکہ ہم نیرو ڈاؤن کر سکیں کہ کن کن آرگن سسٹم کو ہم نے اینالائز کرنا ہے.